وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ سنیا سی کروڑ دائے ویکھیا تے لکھ دائے، راہ پیا تے سو دائے، واہ پیا تے ککھ دائے۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج جنازگاہ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جنازگاہ کی تعمیر کو مسلسل تاخیر ہوتی جا رہی ہے اور اس کی چھت کا کام ابھی باقی ہے۔ مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں پہ اس قبرستان میں ہمارے سارے عزیز و اقربا موجود ہیں۔ جیسے یہ بے بس ہیں، اسی طرح سے مرنے کے بعد ہم لوگ بھی ایسے ہی بے بس ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ جب ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اپنی مکمل تیاری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سفر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور یہ جو سفر ہے یہ ابدی سفر ہے، ہمیشہ کا سفر ہے۔ اس سفر کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی۔ اس سفر پہ جانے کے لیے ہمیں ضرور تیار ہونا پڑے گا۔ ہماری عقل مندی یہی ظاہر کرے گی، ہماری عقل مندی یہی ہے کہ ہم اس سفر پر جانے سے پہلے اس سفر کی تیاری کریں۔ اور اس سفر کی تیاری جو ہے وہ کیسے ہونی ہے؟ اس سفر کی تیاری ہوگی ابھی سے اپنی زندگی میں اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر جائیں، کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مساجد ہوں، مدارس ہوں، ان پہ لگانا، ان پہ خرچہ کرنا، مساجد بنانا صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح سے مسجدوں میں پنکھے لگوانا، مسجدوں کی تعمیر کروانا، مسجدوں کے فرش ڈلوانا، مسجدوں میں ٹائلز لگوانا، مدارس بنوانا، مدارس کے لیے جگہ دینا، اسی طرح سے یہ جنازگاہ ہے، یہاں پہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہاں پہ بھی اگر آپ پیسے لگاتے ہیں تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے، جب تک دنیا قائم ہے، لوگ یہاں پہ جنازہ پڑھتے رہیں گے اور آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ جب سخت گرمی ہوگی اور لوگ یہاں پہ آ کے جنازہ پڑھیں گے تو جب ان کے سر پہ سایہ ہوگا بہت خوش ہوں گے، بہت دعائیں دیں گے، اور یہی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھے۔ ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ اسی طرح سے پھر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ایک جنازہ گزرا اور آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ صحابہ کرام جو کہ علم کے بڑے پیاسے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ایک جنازہ گزرا اور ہم نے ان کی تعریف کی، اس جنازے والے کی، تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ اسی طرح سے ایک جنازہ اور گزرا، اس کی ہم نے تعریف نہیں کی اور پھر بھی آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ اللہ کے نبی، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے لیے گواہ ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی تعریف کرتا ہے،
اس کی خوش اخلاقی کی تعریف کرتا ہے، اس کے اچھے پن کی تعریف کرتا ہے، تو یہ اس کے اچھا ہونے کی گواہی ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے اور لوگ اس کی برائی کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، بات اصل میں یہی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے۔ یہاں سے ہم لوگوں سے پیار لے کے جائیں، لوگوں سے محبتیں لے کے جائیں، لوگوں سے اچھے الفاظ لے کے جائیں، لوگ ہماری آپ کی تعریف کریں، اور اللہ کے دربار میں یہ کہیں کہ اے اللہ، اس نے تیری رضا کی خاطر، اے اللہ پاک، اس نے تیری خوشنودی کی خاطر اس جنازگاہ کو تعمیر کیا، اس میں اپنا حصہ ڈالا، یا اللہ اس کے درجات بلند فرمانا۔